تم میں ایک تو اور تم میں یعنی حرار میں جو بے نکاح ہو تو ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اس طرح تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اس نکاح کے لائق ہو اس کا بھی اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے یعنی غریب ہوں گے کر کے تو خدا تعالیٰ اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی یہ غریب ہے وہ امیر ہے اس طریقے سے باڑ توڑ کے نکاح نہیں کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو غریب کو امیر بھی کر سکتا ہے، کسی امیر کو غریب بھی کر سکتا ہے، اس لیے بولتے آپ تو اللہ تعالیٰ بولتے جو اور لونڈیوں میں سے جو اس نکاح کے لائق ہو اس کا بھی یعنی جو نکاح کے لائق عورتیں ہو گئی تو اس کا نکاح کر دو۔ اگر وہ پاک مفلس ہو گئے یعنی وہ لوگ مفلس ہوں گے، مطلب مفلس مطلب کیا، فقیر یعنی بالکل غریب، تو خدا تعالیٰ اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے، اور ایسے لوگوں ان کو کہ جن کو نکاح کا مقدر نہیں ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ضبط کرے، یعنی جب ان کو نکاح کرنے کا وقت آ گیا لیکن اس کو نکاح نہیں ہو رہے لیکن اس ٹائم پر اس نے اپنے ضبط کو، اپنی جوانی کو، اپنے بدن کے گرمی کو دبا کے رکھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے پھر نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ مفلس سے غریب ہے کر کے کوئی تم سے نکاح نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں توبہ استغفار کرو، اپنے نفس کو جما کے رہو، اللہ تعالیٰ کے فضل ہے اگر تم کو غنی کر سکتا ہے تو کر بھی سکتا ہے، تو اس ٹائم پر تم نکاح کر لے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے خواہ ہو تو بہتر ہے کہ ان کو مکاتب بنا دیا کرے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کا خواہ ہو تو بہتر ہے کہ ان کو مکاتب بنا دیا کرو اگر ان میں بہتری کے آثر پاؤ۔ یعنی ایک جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا اپنے بچے کو دینے کے لیے اس کے اچھے کام برے کام میں دیکھے خیال کر کے ہم لوگ بچوں کو شادیاں کرتے، اس طریقے سے ہمیں اس طریقے سوچ سمجھ کر شادیاں کرنا، لیکن اس کا حوالہ اللہ ہے، اس کے بعد ان کا زندگی کیسا گزرنا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ان کو رزق حلال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے تاکہ جلدی آزاد ہو سکے، اور مملوکوں لونڈیوں کو جنا کرانے پر مجبور مت کرو۔ کوئی لونڈی اپنے گھروں میں ہے، یہاں پر تو ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہوتے ہے، تو مسلمان کنٹری میں ہے، دیکھو جو عرب کنٹری ہے وہاں پر لونڈیاں عورتیں ہیں، گھر میں کام کرنے والی عورتیں، ان کے اوپر گھر کے مالک ان کو جنا کرنے کا یہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی لونڈی اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو ان کو جنا کرنے پر مجبور مت کرو، اور بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہیے محض اس لیے کہ دنیا زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جاوے، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ ایسے عورتوں پر مجبور مطلب زبردستی کر کے ان کو پاک دامن رہنے والی ہے پھر بھی ان کو جنا کے طرف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور تم کو سزا دے گا، الٹا ہو جائے گا۔ وہ پاک دامن رہنا چاہتے تو اس کو جنا کے طرف لے آیا تو اس کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اور تم کو سزا دیا۔ اور ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے حکام بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی بعض حقائقیں بھی اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نصیحت کی باتیں بھیجی ہے تاکہ تم اس نصیحت کی باتوں پر عمل کر کو اپنی زندگی بہترین اسلام کے ساتھ گزارے اور اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے دنیا سے رخصت لے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہی اگر مجھ سے ہو گئی تو زیادتی ہو گئی یا کمی ہو گئی تو مجھے معاف فرمائے۔ وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔